الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اخلاق و آداب کورس کی کلاس میں حاضر ہیں۔ آج ہم جس اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ دل کی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس کا اظہار بندے کے عمل سے ہوتا ہے، اور اس ایک کیفیت کے درست ہو جانے سے انسان کے اخلاق سنورتے ہیں۔ انسان کے اخلاق میں جو ہیجان برپا ہوتا ہے وہ عمومی طور پر اس کیفیت کے معدوم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب اس میں کمال ہوتا ہے تو بندہ پروقار ہوتا ہے، بااعتماد ہوتا ہے، تو جب یہ نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزیں انسان میں اس ترتیب کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہیں۔ انسان کی گفتگو بھی سنورتی ہے، ہر تکلیف کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، ہر مشکل کا سامنا کرنا اس کے لیے دیگر لوگوں کی نسبت آسان ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اس چیز کا نام توکل ہے۔ توکل ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے انسان میں بہت سی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، جہاں بندے کو یہ دیگر مواقعوں پر فائدہ پہنچاتا ہے وہاں پر اس کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے ظاہری فوائد بھی ہیں، باطنی فوائد بھی ہیں، اور بندے کا ایمان اس کے ہوتے مضبوط ہوتا ہے۔ انسان استقامت کی طرف بڑھتا ہے، بندہ اب میدان میں پاؤں ڈگمگانے سے بچا رہتا ہے۔ توکل اگر ہم دیکھا جائے قرآن پاک کی روشنی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں اپنی ذات پر توکل کرنے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر، اللہ کی ذات پر یعنی کہ توکل کرنے کا ارشاد فرمایا۔ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، فرمایا اور بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہ مرے گا، جو کبھی نہ مرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ پر بھروسہ کرنے کا ارشاد فرمایا، اور جس بات کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ جس نے کبھی مرنا نہیں ہے۔ بندہ عمومی طور پر اس چیز کے سہارے پر ہوتا ہے جو مضبوط ہوتی ہے۔ جو سہارا خود ہی قائم نہ ہو اس پر بندہ کیا سہارا رکھے؟ جس کے اپنے ہی پاؤں نہ ہو تو بندہ اس کے سہارے کیا چلے؟ تو اس کا سہارا لیا جاتا ہے کہ جو اپنی کوئی وقت، کوئی وقار، کوئی چیز رکھتا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر بھروسہ کرو جس نے کبھی مرنا نہیں ہے، یعنی ایسی ذات ہے کہ جس پر توکل کرنے کے بعد بندہ پشیمان نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ مسلمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کہ مسلمان کے لیے بھروسے کی ذات وہ ہے صرف اللہ، اللہ ہے کہ جس پر بھروسہ کیا جائے۔ اور فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ کاموں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا ارشاد فرمایا توکل۔ اور پھر بندہ جب توکل کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا توکل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے بے آسرا چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک بڑا عظیم وعدہ فرمایا۔ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ یہ کتنا پکا وعدہ ہے کہ اگر بندے کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے تو بندہ کبھی نا امید نہ ہو، کبھی بھی کسی مشکل حالت کے اندر بندہ ڈگمگائے نہ۔ ہم عمومی طور پر اسی وقت ڈگمگاتے ہیں کہ جب ہمارا توکل کمزور ہوتا ہے، کہ جب بندے کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ جب اللہ پر توکل کر لیا تو اللہ کافی ہے، تو جب اللہ کافی ہے تو پھر پریشانی کی کیا بات؟ اس کو یوں سمجھیں کہ ہم عمومی طور پر کاروبار کرتے ہوئے یا دیگر معاملات کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب کوئی سوال کرتا ہے کہ تم اس بندے کے ساتھ چل رہے ہو تو آگے سے جواب دیا جاتا ہے ایس بندے دی منوں ٹینشن نہیں، یہ بندہ قابل بھروسہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم بندوں پر بھروسہ کر کے بڑے بڑے اقدام کر سکتے ہیں، بڑے بڑے پیسے داؤ پر لگا سکتے ہیں، اپنی زندگیاں داؤ پر لگا سکتے ہیں، تو پھر اللہ تو جو کام میرا رب کہے اسے بغیر کسی حیل و حجت کے بندے کو کر لینا چاہیے۔
کہ جب اللہ پر توکل کر لیا اللہ کافی ہے تو پھر ہمیں پریشانی کی کیا حاجت ہے. تو جب بھی مشکل آئے تو بندہ اپنے کام کو اپنے رب کے سپرد کر دے. اور پھر توکل کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. مومنین کا کام توکل کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. فرمایا ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر اللہ کی آیت تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کریں. یہ ہے ایمان کی علامت کہ جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے تو بندہ ڈر جائے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے. اور پھر اس کے بعد جب اللہ کی آیت تلاوت ہو تو ایمان کم نہ ہو، ایمان میں بڑھوتری آئے، ایمان مزید پختہ ہو جائے. یعنی جب ہمارے سامنے قرآن پڑھا جائے، اللہ کی آیتیں، اللہ کی نشانیاں بیان کی جائیں تو ہمارا ایمان کمزور ہونے کی بجائے مزید پختہ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد بندہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے. یہ ہے ایمان والے. جب ان چیزوں کی کمی آتی ہے تو ایمان نہیں آتا. اب دیکھیں نا کہ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل پر توکل ایمان کو جمع کرتا ہے، یعنی ایمان کو جمع کر لیتا توکل کرنا. اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ پر توکل کرنا یہ نصف ایمان ہے، یعنی اس سے بندے کا نصف ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، نصف ایمان حاصل ہو جاتا ہے. اور ایمان والوں کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کا آ جا کے تعلق جو ہوتا ہے وہ توکل کے ساتھ ہی جڑتا ہے. اب دیکھیں نا بندے کو توکل ہی ہے تو توکل ہی تو ہے کہ بندہ جنت پر ایمان لایا ہوا ہے، کہ بندے کو بھروسہ ہے اس بات کا کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں یہ رہے گا نہیں جائے گا. یہ توکل ہے اللہ پر. بندہ صدقہ کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میرا صدقہ رہے گا نہیں جائے گا، تو یہ بندے کا اپنے رب پر توکل ہے. جس بندے کا توکل زیادہ ہوتا ہے اس کا صدقہ زیادہ ہوتا ہے، یاد رکھیے. جس کا توکل کمزور ہوگا اس کا صدقہ بھی کمزور ہوگا، جس کا توکل کمزور ہوگا اس کی نماز بھی میں کمزوری آئے گی، جس کا توکل کمزور ہوگا اس کی اللہ کی راہ میں قربانی دینے میں بھی کمزوری آئے گی. وہ قربانی جان کی ہو، مال کی ہو، اولاد کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، جب توکل مضبوط ہوتا جائے گا نا تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوتی جائیں گی. یہ توکل ہے، ایک نکل جائے تو ساری چیزیں پیچھے آ جاتی. اسی لیے فرمایا سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ توکل یہ نصف ایمان ہے. توکل نہ ہو تو میرے بھائی کچھ پلے نہیں رہتا. تو توکل بندے کو کرنا چاہیے. اور پھر یاد رکھیے توکل کہتے کسے ہیں. ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ توکل کس چیز کا نام ہے. کیا بندہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے تو کیا اس چیز کا نام توکل ہے؟ کہ بندہ کہے کہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے میری رزق کا ذمہ لیا ہے تو انتظام تو ہو ہی جائے گا. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بندوں کو اسباب اختیار کرنے کا ارشاد فرمایا ہے. اس لیے تو فرمایا ہے کہ افضل ما اکل الرجل من کسبہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والا کھانا وہ ہے جسے بندہ اپنی کمائی سے کھائے. تو کمانے کا تو ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے، تو کمانا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. پھر توکل ہے کیا؟ توکل یہ ہے کہ بندہ اسباب اختیار کر کے اس کا نتیجہ اپنے رب کے سپرد کر دے. اسباب اختیار کر لیے، اب اسباب اختیار کرنے کے بعد اب جو نتیجہ نکلنا ہے یہ بندہ اپنے رب کے سپرد کر دے. اسے توکل کہتے. اسباب کیا ہے؟ بندے کو پیاس لگتی، پانی پیتا ہے. اب پانی پینے کے بعد پیاس بجھ جائے، یہ نتیجہ ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ بندے نے پانی پیا پیاس بھی بجھے، تو یہ اللہ نے پیاس بجھانی ہے. کھانا کھایا ہے بھوک ختم ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے. اب بندے نے کمائی کی ہے، ضروری نہیں بندہ اپنے اوپر خرچ بھی کر دے. ٹھیک ہے، کمایا کس لیے؟ خرچ کرنے کے لیے. وہ کمائی سے ملتی بھی ہے کہ نہیں ملتی، تو یہ نتیجہ اللہ کے سپرد ہے. تو اسے کہتے ہیں توکل. یہ نہیں ہے کہ بندہ کمائے نہ کہے کہ میرے منہ میں روٹی آ جائے. اللہ تعالیٰ نے جو اسباب اختیار کرنے کا ارشاد فرمایا ہے وہ ہم نے کرنے ہیں. تو اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. تو بندہ کوئی بھی کام کرے، اس کام کرنے میں، اس کے حصول میں بندہ اپنی نظر جو ہے نا اسباب کی طرف نہ رکھے. یعنی دل میں یہ خیال نہ کرے مجھے یہ فائدہ اس وجہ سے ملے گا،
بلکہ دل میں یہ کہے کہ مجھے دینے والی ذات اللہ کی ہے، مجھے فائدہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. یہ نہ کہے اس کی وجہ سے مجھے ملے گا، یہ خیال کرے اللہ مجھے فائدہ دے گا یا تو اس سے دے دے گا یا کسی اور سے دے دے گا، یہ اللہ کی مرضی کے سے دے گا. تو بندے کو اپنی نظر اسباب کی طرف نہیں اللہ پر ہونی چاہیے. اب یہاں پر ایک دو لفظ بھی آپ کے سامنے وضاحت کرتا چلوں. یہ دو لفظ سنتے ہیں، ایک ہوتا ہے واصل، ایک ہوتا ہے سالک. عمومی طور پر کئی اور جگہ پر بھی یہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں، واصل اور سالک. یعنی ایک بندہ مقام واصل پر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سالک ہوتا ہے. تو واصل کس سے کہتے ہیں اور سالک کسے کہتے ہیں؟ اب واصل اور سالک کا مطلب یہ ہے، سالک اس بندے کو کہتے ہیں کہ جس کی توجہ کبھی کبھی اسباب کی طرف چلی جائے لیکن وہ اپنے دل کو سمجھا لے، وہ علم کے ساتھ سمجھا لے یا کسی اور طریقے سے سمجھا لے اور اس آنے والے خیالات کو دل سے دور کرتا رہے، لیکن اس کی توجہ یعنی چلی جاتی ہے لیکن پھر اپنے آپ کو کور کر لیتا ہے، اس کو سمجھا لیتا ہے اور پھر اپنی توجہ کا مرکز اپنے رب کو بنا لیتا ہے. یعنی دل میں آتا ہے کہ اس وجہ سے ہوا، پھر اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ نہیں یہ وجہ تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کیتا. اب اسے کہتے ہیں سالک. اب ایک ہوتا ہے واصل. واصل کا مطلب پہنچ جانے والا. وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی نظر کبھی اسباب کی طرف جاتی نہیں ہے، اگرچہ سبب اختیار کرتا ہے لیکن اس کی نظر کبھی سبب کی طرف نہیں جاتی، اس کی نظر ہمیشہ رب کی طرف ہوتی ہے. واصل مطلب پہنچ جانے والا، یعنی وہ اپنی منزل تک پہنچ گیا توکل کے معاملے میں کہ اس کی نظر اب جاتی نہیں اسباب کی طرف. سبب کرتا ہے، وہ پیاس مٹانے کے لیے پانی پیتا ہے، کھانا بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھاتا ہے اور اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن اس کو ان کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کی نظر ہمیشہ اپنے رب کی طرف ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں واصل. تو اب جو سالک ہوتا ہے نا، یہ دل میں آنے والے خیالات کو دور کرتا رہتا ہے. بندے کے دل میں آ جاتا ہے کہ اس وجہ سے ہوا، اس وجہ سے ہوا، تو اب بندہ پھر کہتا ہے نہیں یہ تو میرے کرنے والی ذات تو میرے رب کی ہے، یہ تو محض ایک وسیلہ اور سبب ہے. تو بندہ ان چیزوں کو اس طریقے سے کسی اور وجہ سے ان کو اپنے دل سے نکالتا رہتا ہے اور اپنے فائدے کا جو مرکز ہے اپنے رب کو بناتا ہے. تو یہ سالک کہلاتا ہے. اور یاد رکھیے جو توکل کا مقام ہوتا ہے نا، یہ دل ہوتا ہے. توکل کا تعلق دل سے ہے. افعال جو ہے نا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، لیکن بندہ اس بات پر پختہ یقین رکھے کہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. یعنی افعال جو ترتیب پا رہے ہیں نا یہ اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں، اور جو توکل ہوتا ہے اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. یعنی یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. یعنی توکل کوئی چیز نظر آنے والی نہیں ہے، ایک نظریے عقیدے اور دل کے اندر ایک بٹھانے والے بات کا نام ہے، تو اعتقاد کا نام ہے. تو اگر دل کے اندر بندہ اپنے نظریات کو، عقیدے کو اس معاملے میں درست رکھے. اب دیکھیں توکل کرنے والوں کا مقام کیا ہوتا ہے. آپ کے سامنے ایک حدیث مبارک رکھتا ہوں، بڑی باکمال اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی دلیل حدیث مبارک. اس حدیث مبارک کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں. میں نے ایک نبی علیہ السلام کو دیکھا، ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت تھی، اور پھر ایک نبی کو دیکھا ان کے ساتھ ایک یا دو ہی آدمی تھے، اور ایک نبی کو تو یوں دیکھا اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، وہ اکیلے تھے. کہتے پھر اچانک ایک بہت بڑی میں نے جماعت کو دیکھا. میں نے خیال کیا یہ شاید جماعت، یہ امت میری امت ہے، لیکن مجھے بتایا گیا یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے. البتہ آپ آسمان کے کنارے کی طرف دیکھیں، مجھے کہا گیا. کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے آسمان کے کنارے کی طرف دیکھا، وہاں ایک بہت بڑی جماعت تھی. مجھے پھر کہا گیا آپ آسمان کے دوسرے کنارے پر دیکھیں، تو میں نے وہاں بھی ایک بہت بڑی جماعت دیکھی، یعنی اتنی بڑی جماعت. پھر مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے. سبحان اللہ، اتنی بڑی امت. اور یہ بھی کہا گیا کہ اس امت کے ساتھ 70,000 ایسے افراد بھی ہیں جو بلا حساب جنت میں چلے جائیں گے. یہ خاصہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا. تو راوی کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے
اور اپنے گھر میں تشریف لے گئے کاشان اقدس میں۔ اب پیچھے صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے تھے، ایک دوسرے سے یہ بحث اور مباحثہ کرنے لگے، گفتگو ہونے لگی کہ وہ 70,000 جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ تو بعض کچھ کہنے لگے، بعض نے کہا کہ اس سے مراد تو لگتا ہے وہ مسلمان ہیں جو پیدا ہی مسلمان ہوئے اور انہوں نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ تو یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان مختلف خیالات کا اظہار کرنے لگے۔ اب ادھر صحابہ کرام علیہم رضوان ان باتوں میں مشغول تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر باہر تشریف لائے، فرمایا کس چیز میں آپ بحث کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ اس مسئلے کے بارے میں کہ جو 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے یہ کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو جھاڑ پھونک کرتے ہیں یعنی دم تعویذ کرتے ہیں، نہ کراتے ہیں، نہ ہی بدفعلی کرتے ہیں، بری فعال لیتے ہیں، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیجئے اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عکاشہ تو انہی میں سے ہے، یعنی 70,000 وہ بندے کہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عکاشہ تو بھی انہی میں سے ہے۔ تو راوی کہتے ہیں پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے بھی عرض کی کہ آپ دعا کیجیے اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس معاملے میں عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں دیکھیے کہ 70,000 بغیر حساب کے جو جنت میں جائیں گے وہ افراد ہیں کہ جن کی 3 نشانیاں بیان کی گئی۔ وہ دم تعویذ نہیں کرتے، دوسرا بری فعال نہیں لیتے، اور تیسری بات اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ پر توکل کرنا یہ ان لوگوں کی نشانی ہے کہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اب ہم اگرچہ بات کر رہے ہیں توکل کے اوپر، لیکن اس حدیث مبارک میں ان بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں کی 3 نشانیاں بیان کی گئی۔ ایک بیان کیا گیا کہ وہ دم تعویذ نہیں کرتے، دوسرا بدفعلی نہیں لیتے، اور تیسرا توکل کرتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں پہلی 2 چیزوں کے بارے میں بھی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ اس میں جو یہ کہا گیا کہ وہ دم اور تعویذ نہیں کرتے، اسے یاد رکھیے کہ اس سے وہ دم تعویذ مراد ہے کہ جو زمانہ جاہلیت میں برے طریقوں سے کیا جاتا تھا، کیونکہ دم اور تعویذ کرنا خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان ثابت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود دم فرمایا کرتے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے تعویذ یہ لٹکانا یہ ثابت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ تو وہ تعویذ یاد رکھیے اسلام میں منع ہے کہ جو جادو وغیرہ پر مشتمل ہوں یا کسی اور غلط بات پر مشتمل ہوں، وہ تعویذ اور دم وہ ناجائز ہیں۔ لیکن وہ تعویذ جو اسلام کے مطابق ہوں، اسلامی تعلیمات سے ٹکرانے والے نہ ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو بعض نادان لوگ ان احادیث مبارک کو پڑھ کر مطلقاً انکار کر دیتے ہیں، اور یقیناً یہ ان کی جہالت کی نشانی ہے کہ انہوں نے 1-2 حدیث پڑھی ہوتی ہے اور دیگر احادیث کا پتہ نہیں ہوتا تو انکار کر دیتے ہیں، جبکہ دیگر احادیث میں صحیح احادیث میں ثابت ہے کہ کیا نام ہے صحابہ کرام علیہم رضوان یہ تعویذ بھی لٹکایا کرتے تھے، دم بھی کیا کرتے تھے، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ سیدنا ایک مختصر، کیونکہ دلائل تو کافی زیادہ ہے دم پر، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ اس بارے میں کہ مجھے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ نظر لگنے کا دم کیا کرو۔ یہ بخاری کی روایت ہے، کہا کہ نظر لگنے کا دم کیا کرو۔ یہ کسے فرمایا؟ اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، مومنوں کی ماں کو۔ تو دم کرنا یہ غلط بات نہیں ہے، ہاں غلط بات تب ہے کہ جب اس کا طریقہ غلط اختیار کیا جائے گا۔ تو یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک غلط بات کی تلقین فرمائے، تو یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے متصور بھی نہیں ہے۔ تو توکل کرنا
یہ بندے کو اللہ کا مقرب بنا دیتا ہے۔ اب توکل کیا ہے؟ مختلف لوگوں نے مختلف اس کی تشریحات کی ہیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ توکل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ توکل یہ ہے کہ دل صرف اللہ کی طرف مشغول ہو، اس کے غیر پر بھروسہ نہ کرے بلکہ دھیان بھی نہ دے، اور اس کے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے۔ یعنی بندے کے دل کے اندر رب کے سوا کوئی آئے نہ، کہ جو بھی ذات کرنے والی ہے میرے رب ہی ہے، بس دنیا میں کسی چیز پر بھروسہ نہ ہو، ہر چیز میں بھروسہ ہو تو رب پر ہو۔ تو یہ ہے توکل کی اصل مقام توکل کا، کہ جب بندے کے دل میں کوئی نہ ہو کسی معاملے میں، تو یہ توکل ہے۔ اب توکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا توکل فرماتے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیسا توکل کیا؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے یہ کلمات کہے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ اپنے سارے معاملے کو اپنے رب کے سپرد کر دیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کلمات بولے تھے۔ کب بولے تھے؟ جب کفار نے مسلمانوں سے کہا کہ کفار تمہارے خلاف جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، کہ جب کفار نے مسلمانوں کو آگے کہا کہ کفار تمہارے خلاف جمع ہوئے ہیں پس ان سے ڈرو، اور تو یہ سن کر ان کے ایمان بڑھ گئے۔ فزادہم ایمانا، صحابہ کرام کی ایمان یہ والی بات سن کے کم ہونے کی بجائے بڑھ گئے۔ اور پھر کیا کہا؟ اور وہ بولے کہ اللہ ہی ہمیں کافی ہے، اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ یعنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ والا جملہ بولا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولا تھا۔ تو یہ جملہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بولا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی یہی جملہ بولا۔ تو بندے کو اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ توکل ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کرام اور صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے معاملے کو کسی بھی مشکل میں ہوتے تو وہ اللہ کے سپرد کر دیتے۔ اب یہ معاملہ کیا تھا، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ کفار نے کب کہا کہ مسلمانوں سے کہ تم ڈرو؟ اب ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف میں تھے تو مدینہ شریف میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس وقت مومن نہیں تھے، کافر تھے، یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان قبول کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ شہر مدینہ میں یہ ایک بار آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آئندہ سال بدر کے مقام پر تم سے جنگ ہوگی، آئندہ سال بدر کے مقام پر تمہارے ساتھ کیا ہوگی؟ جنگ ہوگی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اسے کہا ہوا تھا، تو اگلے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر جانے کا فیصلہ کر لیا، بدر جانے کا فیصلہ کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ چلنا ہے چلو، جس نے میرے ساتھ چلنا ہے چلو۔ اب ادھر ابو سفیان کو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر میں میرے ساتھ جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ بھئی معاملہ اب یہ ہے، لوگوں کو جمع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آگے نہ بدر میں تو ہم نے ان سے جنگ ہار جانی ہے، اگر ہم نہ گئے تو بےزتی ہو جانی ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ ابو سفیان نے ایک بندے کو تیار کیا اور وہ منافق بن کے مسلمانوں میں آیا، یعنی مسلمانوں کی سائڈ بھی لینے لگا تھوڑی سی۔ اب جب مسلمانوں میں آیا تو کہنے لگا بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں نا، وہ کافر ہیں نا، وہ بہت تگڑے ہیں، وہ انہوں نے تمہارے خلاف اتحاد کر لیا ہے کہ ان الناس قد جمعوا لکم۔ اللہ تعالیٰ نے اس الفاظ قرآن میں بیان فرمایا کہ تمہارے لیے انہوں نے جتھا جوڑ لیا ہے۔
تو جب اس نے کہا نا اس منافق نے حضرت صحابہ کرام حضرات کو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا. یعنی سادہ لفظوں میں یوں کہا جائے اگے پتہ نہیں جانا سی کہ نہیں جانا سی، ہونے جانا ہی جانا. فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، ان کے جذبے مزید بلند ہو گئے. اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور اللہ کیا ہی اچھا کارساز ہے. اب ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو کہا کہ جس نے میرے ساتھ چلنا چلو، میں جاؤں گا، میں ہرگز جاؤں گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام 70 سواروں کے ساتھ، 70 افراد کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر کی طرف گئے. اب بدر ایک ایسی جگہ تھی یہاں پر تجارتی میلہ لگا کرتا تھا اس وقت. اب ادھر سے ابو سفیان نے آنا تھا، وہ نہیں آیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو ادھر کوئی ابو سفیان میدان خالی، یعنی جنگ کا میدان خالی. اب مسلمان ادھر پہنچے، ادھر تجارتی میلہ لگا تھا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تجارت میں بہت نفع دیا، بہت زیادہ نفع دیا، اور مسلمان بغیر جنگ کیے گویا کہ فتح پا کر، بغیر جنگ کے فتح حاصل کر کے واپس مدینے میں لوٹ آئے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی سچ کر دیا. اور کافروں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دھاک بیٹھ گئی کہ کوئی بھی ان کے مقابلے میں نہیں اترا. یہ بدر صغریٰ اسے کہا جاتا ہے. یعنی ایک تو بدر آپ پڑھتے ہیں نا کہ جب بدر کا مارکا ہوا تھا، یہ وہ والا مارکا نہیں تھا، وہ اس سے بعد ہوا ہے. اسے بدر صغریٰ کہا جاتا ہے، چھوٹی بدر کہا جاتا ہے. اس کو بدر کبریٰ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ بدر کبریٰ، بڑی بدر. تو یہ اس مقام پر کوئی جنگ نہیں ہوئی، مسلمان بغیر کسی جنگ کے واپس لوٹ آئے. اللہ تعالیٰ نے گویا کہ مسلمانوں کو یہاں پر فتح عطا فرمائی. تو مصیبت کے وقت بندے کو کہنا چاہیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور توکل کے بارے میں ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارک کی راوی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یدخل الجنۃ اقوام افئدتهم مثل افئدۃ الطیر. فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں کچھ ایسے لوگ داخل ہوں گے کہ جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے، پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے. یعنی جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ توکل کا جو تعلق ہوتا ہے دل سے ہوتا ہے، کہ پرندوں کے جو دل ہوتے ہیں نا وہ صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. ان کے دل کے اندر توکل ہوتا ہے، تو جس کے دل میں توکل ہوگا وہ جنت میں جائے گا. تو بندے کو جو دل ہے یہ پرندوں والا رکھنا چاہیے ہر اعتبار سے. اور شارحین نے اس حدیث مبارک میں دیگر تشبیہات بھی ذکر کی ہیں کہ پرندوں کے جو دل ہوتے ہیں یہ نرم ہوتے ہیں، تو اس لیے بندے کا دل نرم ہونا چاہیے. پرندے کا جو دل ہوتا ہے یہ ڈرنے والا ہوتا ہے دیگر جانوروں کے مقابلے میں. تو بندے کو اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے، اپنی طبیعت میں حساس ہونا چاہیے کہ کہیں میں رب کی نافرمانی میں جہنم میں نہ چلا جاؤں. تو بندے کو اپنا دل پرندوں کی طرح ہونا چاہیے کہ بندہ جب کسی مقام سے نکلے تو اس کے پاس کچھ نہ ہو، لیکن اپنی ساری اس ایفرٹ کا جو نتیجہ ہے اپنے رب کے سپرد کر دے کہ میں نکل تو رہا ہوں، میں محنت تو کر رہا ہوں، اس کا پھل مجھے میرا رب دے گا، دنیا نہیں دے گا. تو بندے کو اپنی رب کی ذات پر توکل کرنا چاہیے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے توکل فرمایا کرتے، آخری بات کر کے میں اپنی آج کی اس کلاس کو ختم کرتا ہوں کہ سیدہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ ہم ایک غزوہ میں تھے. وہ غزوے کا نام تھا غزوہ ذات الرقاع. تو دوپہر کا وقت تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے اور آرام کرنے لگے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی حکم دیا کہ آپ درختوں کے نیچے بیٹھ جائیں. تو آرام کرنے لگے. سارے صحابہ کرام علیہم رضوان سارے سو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ انہوں نے بھی آرام فرمایا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی دیر بعد کیا ہوا، سارے صحابہ کو آواز دی تو سارے صحابہ جمع ہو گئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے میری تلوار سے مجھ پر حملہ کرنا چاہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار درخت کے ساتھ لٹکائی اور آرام کر رہے تھے تلوار کو سائڈ پر لگا کے. اس نے چپکے سے آ کے تلوار اٹھائی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حملہ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا. اسی
دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھا، اس بدھو نے یہ کہا، اس دیہاتی نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاؤ تمہیں اب مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ۔ یہ فرمانا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تلوار پکڑ کے کہا اب تم بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ بہترین پکڑ کرنے والے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ کہتا نہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ آپ سے کبھی لڑوں گا نہیں، اور نہ ہی جو آپ کے ساتھ لڑے گا اس کا کبھی ساتھ دوں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہہ کے اسے چھوڑ دیا، اور وہ بندہ اپنے واپس آ کے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو لوگوں میں سے سب سے بہترین ہے۔ وہ کافر آ کے اپنے کافروں کو کہتا ہے میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو تم میں سے اور ساری دنیا کے لوگوں میں سے سب سے اچھا ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ توکل کی اعلیٰ مثال تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام توکل فرماتے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، واللہ یعصمک من الناس۔ تو جب بندہ اپنے رب کے وعدے کی طرف دیکھے تو بندے کو توکل کرنا چاہیے، تو یہ توکل تھا، کہا اللہ، ایسا توکل۔ تو بندے کو اپنے رب پر توکل ہونا چاہیے کہ جب بندے کے اوپر کوئی آفت آ جائے تو بندہ کس کی طرف دیکھے؟ رب کی طرف دیکھے۔ بندہ کبھی بھی مشکل کے وقت دیگر حالات و واقعات و اسباب کی طرف نہ دیکھے، اسباب کو اگرچہ اختیار کرے لیکن دل کے اندر اور زبان کے اوپر اور عمل کے اعتبار سے یہی ہونا چاہیے کہ اب بچائے گا تو میرا رب بچائے گا، اب بچائے گا تو میرا رب بچائے گا، یہ دنیا کے اسباب، یہ طاقتیں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تو جب رب میرے ساتھ ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں تھے، غار ثور میں تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر کافروں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا، یعنی کھڑے تھے نا وہ غار کے اوپر، دیکھ لیا تو وہ ہم انہیں نظر آ جائیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بھائی جب اللہ ساتھ ہو تو پھر ڈر کس بات کا؟ یہ ہمیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور اللہ کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بتایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے، جو بندہ نیکیاں کرنے والا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ اچھے دنوں میں بندہ اپنے رب سے دوستی بنا لے، نیکیاں کرے تاکہ بندے کو رب کا قرب مل جائے۔ تو جب رب کا قرب مل جائے گا تو پھر ہر وقت رب کا قرب ساتھ ہوگا اور ایمان مضبوط ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توکل عطا فرمائے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات سنی شروع کے اندر، یہ توکل یہ ہے کہ جو بندے کے ہر عمل کو ستھرا کرتا ہے، ہر اخلاق کو، ہر صورت کو، سیرت کو، ہر اعتبار کو، اور دنیا کے ہر امتحان میں جو بندے کو چیز پاس کرتی ہے وہ توکل ہے۔ توکل ایسی چیز ہے یہ سارے ایمان کو، سارے اعمال کو درست کر دیتی ہے۔ اگر اس میں خرابی آ جائے تو بندے کا کوئی بھی عمل باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہمیں توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔